السلام علیکم ایوریون، آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آئی ایم حورین اقبال اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی حج سیریز۔ اور آج کی اس ویڈیو میں آپ سب کے ساتھ عرفات کے دن کے بارے میں بتاؤں گی۔ یہ دن ہم سب کے لیے اتنا خاص کیوں ہے، اس دن کیا ہوتا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ لیکن اس سے پہلے اگر اب تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ میری حج سیریز مس نہ کریں اور آپ کو بہت ساری انفارمیشنز ملتی جائے۔ عرفہ کا دن ہوتا کیا ہے، یہ عرفہ ہے کیا؟ تو عرفہ 9 ذی الحج کو ہوتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب حج کرنے والے لوگ میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، اور حج کا سب سے امپورٹنٹ رکن ہی عرفہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج از عرفہ، یعنی جس نے حج کے دوران عرفہ مس کر دیا اس کا حج مکمل نہیں ہو سکتا۔ سوچئے اللہ نے اس دن کو اور اس جگہ کو کتنا مقام دیا ہوگا۔ لاکھوں لوگ صف احرام میں ایک ہی میدان میں ایک ہی جگہ سب جمع ہوتے ہیں، نہ کوئی غریب نہ کوئی امیر، بس سب بندے اور اس کا رب۔ اور عرفہ کا دن صرف حج کرنے والوں کے لیے اسپیشل نہیں ہوتا، یہ ہر مسلمان کے لیے بہت اسپیشل ہوتا ہے۔ چاہے آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، چاہے آپ گھر میں ہوں، چاہے آپ جہاں بھی ہوں، یہ ہم سب کے لیے بہت اسپیشل ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت اس دن ہر جگہ نازل ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن سے زیادہ کسی اور دن لوگوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا، یعنی یہ فریڈم ڈے ہے۔ دنیا سے فریڈم نہیں، آخرت سے، مطلب آخرت کی فریڈم، یعنی جہنم سے آزادی، گناہوں سے آزادی اور دل کے بوجھ سے آزادی۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، دیکھو میرے بندوں کو دور دور سے آئے ہیں، مٹی میں لپٹے ہوئے ہیں اور میرے لیے رو رہے ہیں۔ سوچیں، جس اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں لیکن وہ ہم جیسے لوگوں کا ہمارا ذکر اپنے فرشتوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں آپ دل کھول کر مانگ سکتے ہیں، اپنے لیے، اپنے پیرنٹس کے لیے، اپنے پیس کے لیے، اپنی سکسیس کے لیے، چاہے کچھ بھی ہو، چاہے آپ کو کچھ بھی چاہیے اللہ سے، آپ اس دن مانگے، اور اس دن دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں۔ اگر کوئی ایسی چیز ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو بہت ہی مشکل ہے، جو شاید قبول ہی نہیں ہو سکتی یا پھر پوری نہیں ہو سکتی یا پھر میرے لیے بہت مشکل ہے، تو وہ چیز بھی اللہ سے مانگے۔ اللہ ہر جائز قبول کرنے والا ہے، ہر جائز دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور عرفہ کا دن اس لیے بھی بہت اسپیشل ہے کہ بڑی سے بڑی دعائیں بھی اس دن قبول ہوتی ہیں۔ جو لوگ حج پر نہیں ہیں ان کے لیے عرفہ کا روزہ بہت پاورفل عبادت بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کا روزہ پچھلے اور اگلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نہیں، بلکہ غیبت سے بھی روزہ، آنکھوں کا بھی روزہ، گناہوں سے بھی روزہ، جھوٹ سے بھی روزہ، اور غلط نیگیٹو تھنکنگ سے بھی روزہ۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس دن ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز، میک لاٹس آف دعاز۔ ایک لسٹ بنا لیجئے دعاؤں کی جو آپ سوچتے ہیں کہ یہ بہت مشکل دعائیں ہیں، اور یا پھر آپ کا کوئی ایسا کام جو نہیں ہو رہا، اب وہ ساری دعائیں ایک لسٹ میں لکھ دیجئے اور اللہ سے ہر طریقے سے رو کے، گر گرا کے اللہ سے ہر طریقے سے مانگے۔ نمبر 2، آسک فار forgiveness۔ کبھی کبھی ہم اپنے پاسٹ کی وجہ سے، کچھ ریگریٹس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا، لیکن قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ عرفہ کا دن امید کا دن ہوتا ہے۔ آج تک جو ہوا، جتنی غلطیاں ہوئی، جتنے گناہ ہوئے، اللہ سب معاف کر سکتا ہے۔ نمبر 3، ریڈ قرآن۔ قرآن کے ساتھ تھوڑا ہی صحیح لیکن وقت ضرور گزاریے۔ قرآن دل کو زندہ کرتا ہے، اور عرفہ کا دن دل کو اللہ کے قریب لانے کا دن ہے۔ نمبر 4، ڈو ذکر۔ سب سے افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔
اس ذکر کو بار بار پڑھیں، چاہے آپ چل رہے ہوں، چاہے آپ کھانا بنا رہی ہوں، چاہے آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوں، اس ذکر کو لازمی پڑھیں۔ اللہ کا ذکر کرتے رہیں اور اپنے دل کو اللہ کے ساتھ کنیکٹ کرتے رہیں۔ اگر آپ تھک گئے ہیں، آپ مینٹلی بہت زیادہ ایگزاسٹڈ ہیں، آپ کا دل ٹوٹا ہوا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ زندگی بہت زیادہ مشکل ہے، تو عرفہ کا دن آپ کے لیے ہے۔ اللہ کو اپنا درد بتائیں، اپنی تکلیفیں بتائیں، اللہ سے ہر چیز شیئر کریں۔ بے شک اللہ سب جانتا ہے، اللہ ہر چیز سنتا ہے، اللہ ہمارے دلوں کو بھی جانتا ہے، لیکن پھر بھی آپ خود بتائیں اللہ کو۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ اپنا درد، اپنی تکلیفیں لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور کبھی کبھی انسان نہیں سمجھتا، لیکن اللہ ہر وقت ہر چیز ہماری سمجھتا ہے، ہماری نیتیں بھی جانتا ہے، ہمارے دل کا بھی حال جانتا ہے، اور ہماری پریشانیاں بھی جانتا ہے۔ عرفہ کا دن ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ ہم کبھی اکیلے نہیں ہیں، اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ اس دن جب ہم اللہ کو اپنی دعائیں بتاتے ہیں، اپنی چیزیں شیئر کرتے ہیں، اپنی تکلیفیں شیئر کرتے ہیں، یا پھر اپنی کوئی خوشی شیئر کرتے ہیں، اور ہم جو بھی دعا مانگتے ہیں اللہ اس دن قبول کرتا ہے۔ سوچیں میدان عرفات لاکھوں لوگ ہوں، کسی کی آنکھوں میں آنسو، کوئی ہاتھ اٹھا کر ایک دعا کر رہا ہو، کوئی رو رو کر اللہ سے دعائیں کر رہا ہو، کوئی صرف ایک دعا کر رہا ہو کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، اور اس وقت آسمان کے دروازے کھل رہے ہو، اللہ کی رحمت برس رہی ہو، اس وقت دعائیں قبول ہو رہی ہیں، تقدیریں لکھی جا رہی ہیں۔ عرفات کا دن بہت ہی خاص دن ہے، اس دن کو ہمیں ویسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ہم بہت ہی آسانی سے، بہت ہی ایزیلی بہت ہی اسپیشل ڈیز ہم ویسٹ کر دیتے ہیں۔ ہم دنیا کے لیے کتنا پریپیئر کرتے ہیں، چاہے برتھ ڈیز ہوں، چاہے کوئی ایونٹس ہو، چاہے کچھ بھی ہو، ہم بہت ہر طرح سے پریپریشن کرتے ہیں، لیکن جہاں بات ایسی آتی ہے کہ ایسے دن آتے ہیں جو ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا سکتے ہیں، جو ہمیں اللہ کے قریب کر سکتے ہیں، جو ہماری دعائیں قبول کر سکتے ہیں، ہم وہی ڈیز بہت ایزیلی ویسٹ کر دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا دل بہت تکلیفوں میں ہو سکتا ہے کہ آپ بہت غم میں ہو سکتا ہے کہ کافی ساری چیزیں آپ کو بہت پریشان کر رہی ہوں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی چیز کو لے کر خوش ہوں اور آپ یہ ساری چیزیں اللہ کو بتانا چاہتے ہوں، اور کچھ ایسی چیزیں ہوں جو آپ چاہتے ہوں کہ میری دعائیں قبول ہو جائے، کوئی ایسی خاص دعائیں جو آپ قبول کروانا چاہتے ہوں، تو یس، عرفہ کے دن آپ کی ساری دعائیں قبول ہو سکتی ہیں۔ سو یا دیٹس اٹ فار ٹوڈیز ویڈیو۔ آئی ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ڈو لائک دس ویڈیو، سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل۔ سی یو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔